اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. حضرات الکرام قرائے اذان، خصوصاً ہمارے محترم مولانا مفتی عبداللہ صاحب دام برکاتہ، محمد احمد صاحب رحیمی دام برکاتہ، دیگر علماء اکرام، میرے محترم بزرگ دوستو، مولانا حاجی صاحب جو مسجد کی امام الخطیب ہیں، میرے خلیفہ بھی ہیں، ان کی دعوت پر، ان کے ساتھیوں کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے. سچی بات ہے کہ بہت زیادہ مجھے تھکن ہے. بیت کے اسباق بھی رہے، پھر اپنے وہاں بھی رات. کل تعلیمی دور بھی ہمارا بہت ٹاپ کا دور چل رہا ہے، جس کو ہم حدثنا کہتے ہیں. بہرحال مختصر بات کو مختصر نہ سمجھے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کبھی سمندروں پر بارش ہوتی ہے، بڑی بارشیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی سیپ اپنا منہ نہیں کھولتی، اور کبھی بادل چند قطرے برساتا ہے اور سیپ کا منہ کھلا ہوتا ہے اور وہ قطرہ اس میں جا کر موتی بن جاتا ہے. کبھی مختصر محفل، مختصر مجلس، اگر اس کے انسان کے دل کا سیپ کھلا ہو تو وہ مختصر مجلس اس میں اللہ رسول کے محبت کے موتی میں تبدیل ہو جاتی ہے. میرے دوستو، یہ آج کی جو مجلس ہے پیغمبر سلام کی نسبت سے منعقد ہے. پیغمبر سلام کے ویسے تو بے شمار حقوق ہیں، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنے احسانات. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان بھائی یہی کہہ سکا کہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور فرماتے ہیں رب تو کریمی و رسول تو کریم. اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے. صد شکر کی حسن میں آنے دو کریم. اللہ تیرا شکر ہے میں دو کریموں کے درمیان ہوں. یاد رکھو، ایمان والے کو اللہ رسول سے ذرا بھی اگر تعلق ہے وہ ناکام نہیں ہے. نہ یہاں ناکام ہے نہ وہاں ناکام ہے. سن لو، لیکن یہ دل دینا ہوگا. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے.
پیغمبر سلام نے ایمان کے بعد رسول اللہ کا عشق حاصل کیا تھا، اعمال تو بہت بعد میں ہیں، پھر جب عاشق ہو گئے تو جو عمل آیا جانے بھی دے دی۔ آج اسی کی کمی ہے۔ حکیم محمد تھانوی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، اس زمانے میں فرمایا جب طاعون آیا، اے لوگوں تم اللہ کی شکایت کرتے ہو، دیکھو جی گھر گھر سے جنازے نکل رہے، گھر گھر سے جنازے نکل رہے، گھر گھر سے دیکھو جی دیکھو جی، کیونکہ تمہیں خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر مولا کے ساتھ تعلق ہوتا تم صبر کرتے، اس بلا میں، اس آزمائش میں مولا کی شکایتیں نہ کرتے، کیونکہ جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے اس کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف بھی پیاری معلوم ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا نام سب نے سنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام وہ صحابی ہیں جن کو ناظم تعلیمات کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ پہلے وہ صحابی ہیں جو تعلیمات کے ناظم تھے، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن، جس کو آج سرکاری زبان میں، انگریزی زبان میں عہدہ ہے، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کے پیغمبر سلام کو بھیجا کرتے تھے کہ دیکھو مدارس کو جا کر دیکھو وہاں پر کیسی تعلیم ہو رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں اور بڑا مشہور طاعون امواس کے نام سے طاعون آیا، جن میں صحابہ کرام 10,000 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 10,000 جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، خیر میں لے لوں گا، مجھے ڈسٹرب نہ۔ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور ان کی انگلی پر طاعون کا پھوڑا نکل آیا، تو خطبے دوران کہ لوگوں شاید میں شام تک تمہارے درمیان نہ رہوں، اور یوں چوما، میدان میں تو شہید نہ ہو سکے، بستر پر شہادت لیں گے۔ کیا کی جائے؟ یہ قلبی تعلق تھا اصل ہے۔ ہمارا تعلق نہیں ہے، اس لیے نہ صبر ہے نہ شکر ہے، دونوں سے باہر گئے۔ مسجد میں صبر نہیں، نعمت میں شکر۔ اور قرآن اور کہا شیطان نے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ ان کو ایسا بنا دوں گا شکر نہیں کریں گے۔ دونوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب آئی ہی نعمت کو مولا کی طرف سے سمجھتا ہے، پیغمبر سلام کے احسانات کا ادراک کرتا ہے، پیار ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب مشکل آتی ہے تو پیاری کی طرف سے آئی سمجھ کر صبر کرتا ہے۔ وہ کیفیت اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ اللہ کا راستہ، رسول اللہ کا یہی راستہ ہے۔ اس لیے یہ جو پیغمبر قرآن مجید میں یہ آیت سورہ احزاب کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور اس موقع پر ہے کہ جب کہ پورا عالم کفر کا ایک طرف، دنیا کے بڑے بڑے عقلاء یہ فیصلہ دے رہے تھے کہ اب مسلمانوں کو جڑ سے اکھڑ جائیں گے، کل کو کوئی بھی اسلام کا، رسول اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ پیغمبر سلام بشارتیں دے رہے تھے، اے صحابہ پورا عالم تمہارے قدموں میں آنے والا ہے۔ بشارتیں دے رہے ہیں۔ خندق کھودنے کے لیے کدال مارتے ہیں، روشنی نکلتی، میں نے حبشہ کے محلات دیکھ لیے، پھر کدال ماری، کہا کہ میں نے کسرا کے محلات دیکھ لیے، پھر کدال ماری، کہا کہ میں نے روم کے محلات دیکھ لیے۔ منافقین یہودی کہنے لگے عجیب ہے، خوف کی وجہ سے خندق کھود رہے ہیں، اتنی ہمت نہیں ہے کہ سامنے کھڑے ہو سکے، خندق بیچ میں قائم کر رہے ہیں کہ براہ راست لڑنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور بشارتیں کتنے بڑے بڑے ملکوں کی، جیسے آج یوں کہے کہ امریکہ مٹ جائے گا اور روس مٹ جائے گا، آج لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ رسول اللہ نے اس وقت کہا کہ نہ کسرا رہے گا، نہ قیصر رہے گا، نہ حبشہ رہے گا، ہر جگہ پر رسول اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرائے گا۔ صحابہ کرام یقین کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اللہ رسول پر اعتماد تھا، ان سے محبت تھی، وہ عاشق تھے۔ فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔
ایمان بڑھ رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، اور ڈر بھی رہے ہیں۔ وہ کس بات کی؟ وہی آپ نے فرمایا تھا اسی کے بعد کھلنے والا ہے راستہ، اسی کے بعد خوف کے بعد ہی امن آئے گا، اسی کے بعد ہی آنے والا ہے۔ اب اگلا مرحلہ آنے والا، خوش ہو رہے ہیں، اندر سے خوش ہو رہے ہیں، اوپر سے ڈر رہے ہیں۔ ڈرنا تبھی تھا، یاد رکھو، تبھی ڈرنا ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی طبعاً سانپ سے ڈر گئے، لیکن جب اللہ نے کہا کہ خذھا ولا تخف، تو اسی سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیے، اب حکم آ گیا۔ تباً ڈر رہے ہیں صحابہ۔ صحابی فرماتے ہم اپنے تقاضے کے لیے اکیلے بھی نہیں جا سکتے تھے، یہاں قرآن نے اس آیت کو نازل کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر کی استقامت، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کے ذات پر تعلق ان حالات میں جبکہ دنیا کی عقلیں فیل ہو گئی کہ اب یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تاکہ اس وقت ہمارے رسول نے جس راستے کو اختیار کیا تھا تمہیں بھی اس طرح استقامت کا ثبوت دینا پڑے گا۔ تو عام حالات میں کیسے اسوانہ اختیار کریں؟ بولو بھائی، انسان پریشانی میں بہت سی چیزیں چھوڑ دیتے، اب اچھے تھے نیک لوگ نمازیں چھوڑ دیتے، کہ جی میں بہت پریشان ہوں، میرے معاملات خراب ہو گئے۔ عجیب لوگ ہیں، ہمارا عجیب حالت ہے، ہم پر پریشانی آ جائے تو اللہ رسول ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے جی پریشانی ختم ہو جائے پھر میں نیک ہو جاؤں گا، پھر میں وظیفے کروں گا، پھر میں تلاوتیں کروں گا، میں ذکر کروں گا۔ بھائی تیری پریشانی کا حل ہی اسی میں ہے جس سے تو بھاگ رہا ہے۔ عجیب بات ہے۔ ہاں مجھے بتائیں، کوئی آدمی نجس ہو، ناپاک ہو، دریا پر جائے اور دریا کا بڑا خوبصورت پانی ہو، جیسے کے پی کے علاقے میں ہوتا صاف ستھرا پانی، وہ کہا یار میں اتنا ناپاک، گندگی زہری بھی لگی ہوئی باطنی بھی، میں اس میں نہاؤں گا تو اس کا پانی گندا ہو جائے گا، چلو میں نہا کے آؤں گا پھر اس کے اندر چھلانگ لگاؤں گا تو دریا کہے گا او میاں تو جہاں بھی جائے گا میرے بغیر پاک نہیں ہونا، جو تجھے ملے گا نا پانی وہ بھی میرا ہی حصہ ہے، میرے بغیر تیری پاکی نہیں ہے۔ جس مولا سے کام بننا ہے، جس رسول اللہ کی محبت میں کام دینا ہے، اسی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لقد کان فی اسوۃ حسنہ، یا اسوہ حسنہ ہے، یا اسوہ حسنہ، یہ اللہ رسول کے ساتھ یہ دل دو، پہلے سب سے پہلی بات یہاں سے شروع کی۔ یہ فرمایا کہ وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ من کان رسول احب الی مما سواہما، اللہ رسول جس کو سب زیادہ محبوب ہو جائیں گے وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ بزرگ تو کہتے ہیں کہ زبان سے ایسے محسوس کرے گا جیسے کوئی میٹھا کھا لیا، میٹھا کھا لیا، زبان سے محسوس کرے گا۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، یہ کو پرانے زمانے کا آدمی تو نہیں تھے، اسی زمانے میں تھے، آپ کے ملتان شریف میں تشریف لاتے تھے، کتنوں نے ان کی زیارت، ہم نے ان کے ساتھ 30-32 سال ان کے قدموں میں ہم بھی رہے۔ فرمایا کہ خلوت میں ہم نے حضرت سے سنا، خلوت میں بیٹھے، از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، کہا کہ نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے میرے دل کو 100 بوسے ملتے ہیں۔ از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، من سے گویم روح کے لذت چشید، میں کہہ نہیں سکتا میری روح کو کیا مزہ آ رہا ہے۔ حرکت اکثر حضرت کی خلوت میں ہوتا تو اس فقیر کو اجازت دے دیتے، فرمایا یہ میری اولاد کی طرح ہے، یہ بچپن سے میرے پاس آتا ہے، پھر 55 تک آنے لگ گیا، خلوت میں اجازت دیتے تھے تو خلوت کی کیفیات کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس زمانے میں وجد حالات ایمان کی مٹھاس محسوس ہے، مجرات کو کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ حکیم الامت خان نے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے اور شک ہے کہ سانپ نے کاٹا ہے کہ نہیں تو اس کو نیم کے پتے چباؤ، اگر نیم کے پتے میٹھے محسوس ہوتے ہیں یہ دلیل ہے کہ اس کے جسم میں سانپ کا زہر ہے، اور اگر کڑوے محسوس ہوتے ہیں یہ دلیل ہے کہ اس کو سانپ نے نہیں کاٹا۔
آج اگر اللہ رسول کے راستے پر چلنا کڑوا محسوس ہوتا ہے، دلیل ہے کہ اس کے اندر زہر موجود ہے، اور اگر بری چیز اچھی محسوس ہوتی ہے، دلیل ہے کہ اس کے اندر گناہوں کا زہر بھرا ہوا ہے۔ اس کو نفس، ہوائے نفسانی کے ذہن نے اس کو کاٹ لیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مزے آتے ہیں، کون سا مزہ ہے؟ یہ میاں وہی مزہ ہے جو سانپ گزیدہ جو ہے، مار گزیدہ سانپ کا کھایا ہوا جو نیم کے پتے مزے مزے سے چبا رہا ہے، حالانکہ وہ کڑوے ہیں، مراد کہتے ہیں یار پاگل ہو گیا تو کڑوے کھا رہا ہے، تاکہ مجھے تو یہ میٹھے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ سانپ کا زہر ہے، اور کچھ وقت کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ گناہوں کے اندر رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ کر مزے لینا دلیل ہے اس میں زہر ہے، اور اس کی کچھ عرصے بعد روحانی موت واقع ہو جائے گی، مر جائے گا۔ میرا آپ کے نزدیک وہ زندہ ہے، اللہ کیا مردہ ہے؟ اللہ نے زندگی اور موت کا فیصلہ اس پر کیا ہے۔ اب من کان میتا فاحییناہ، قرآن کہتا ہے مردہ تھا زندہ کیا۔ کیا مطلب اس کا؟ حضرات علماء کرام بیٹھے، اس کا مطلب اس مردے سے زندہ نہیں، کافر تھا مسلمان ہو گیا، کافر تھا مردہ ہے۔ کلمہ پڑھ کر جب ایمان کا نور آیا تو احییناہ فجعلنا لہ نورا، اور زندگی کی علامت کیا ہے کہ اس کے دل میں ہم نے نور دے دیا ہے، یمشی بی فی الناس، اس نور کو لے کر لوگوں میں پھرتا ہے۔ اس آیت میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ اگر مومن اگر ایمان کامل رکھتا ہے تو اس کا چلنا پھرنا بھی تبلیغ ہے، کیونکہ وہ ظلمت کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ جہاں بیٹھے گا نور ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں حضرات صحابہ کرام کون سی تقریریں کرتے تھے؟ آپ مجھے بتاؤ، ہیں ان کی تقریریں کبھی؟ کہیں بیٹھ گئے، دیکھنے والے پاس آئے، دل روشن ہو گیا، دل روشن ہوا، کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، آپ کو دیکھا، اگر عناد نہیں تھا، اگر دل میں پہلے سے بغض نہیں تھا، صلی اللہ کو چہرہ دیکھا، کہا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ہاتھ دراز کیجیے، میں ایمان لاتا ہوں۔ عدی بن حاتم بڑے مشہور صحابی ہیں، تمام شکار کی حدیثیں انہیں سے آئی ہیں، شکار کی ساری روایتیں حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم طائی کا بیٹا، حاتم طائی یہ کوئی فردی کردار نہیں ہے، حاتم طائی بہت مشہور سخی عرب میں گزرے، حاتم طائی ان کا بیٹا عدی بن حاتم رضی اللہ۔ سب سے پہلے ان کی بہن مسلمان ہوئی تھی جو قید ہو کر آئی، اسلام قبول کر لے، وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر۔ جب آپ نے کہا بھائی ان کے اوپر دوپٹے ڈالو اور ان کو عورتوں کو عجیب، جب یہ بات کی لو اوہو اچھا یہ تو عزتوں کے محافظ ہیں، تو عزتوں کے محافظ قریب سے دیکھا، رسول کو ایمان لے آئیں تو خط لکھا، یادی شام خط لکھا، شرم دلائی، شرم کرو، بہن کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، تو چاہیے تھا میرے بچانے کے لیے تو مر جاتا، تو بھاگ گیا ڈر کی وجہ سے، اور مجھے وسلم یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، یہاں آئی تو حالات ہی کچھ اور تھے۔ میں تو شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا، شکر ادا کرتی ہوں۔ اسی کو لکھا ہے امام بخاری نے، وہ روایت لکھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روایت لاتے ہیں کہ عجیب اللہ خوش ہوں گے قیامت ان لوگوں کو جن کو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں لایا جائے گا۔ تو وہ اس کی معنی میں لکھا ہے، اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو زنجیروں میں لائے جائیں گے اور جنت میں لے جائے جائیں گے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو قیدی بنا کر لائے گئے، لیکن رسول اللہ اور صحابہ کے اخلاق دیکھے تو ایمان لے آئے تو تھے، کفر کی وجہ سے قید ہو کر زنجیروں میں، اور ایمان لا کر جنت میں جانے والے بن گئے۔ اور بابا فرید دین شکر گنج رحمۃ اللہ نے ایک اور معنی کیا ہے، پاک پتن شریف کے جو بزرگ ہیں، آج لوگوں کو بزرگوں پر بھونکنے کا بھی بڑا وتیرہ بن گیا، جس کو دیکھو بزرگوں کو بھونکتا ہے، بزرگ بھونکتا ہے، جس کو دیکھو بابے شابے سے نیچے نہیں اترتا، اب پھر جب عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، میرے پاس ایک پوسٹ آئی کہ جی فلاں صاحب جو پکڑے ہیں، فلاں نے کتنے علماء نے کہا ہے کہ اس نے گستاخی نہیں کی۔ میں کہ علماء تو ہیں غیر معتبر اس کے نزدیک، تو پھر ان کی بات ہی غیر معتبر کیوں بھائی؟
کچھ تو سمجھ دے کوئی نہیں آپ کو گل سمجھ آتی پائی ہے کوئی نہیں میں کیا کھیلا پیا علماء کو مانتے ہی نہیں آپ لوگ تو مانتے ہی نہیں تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ علماء کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ گستاخی نہیں ہاں تو علماء ہی معتبر نہیں ہے آپ کے ہاں تو صحابہ ہی معتبر نہیں تو علماء تو بیچارے بہت ہی چھوٹے درجے میں حضرت شہید ملت حضرت مولانا یوسف دھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے فرمایا اگر ہم درمیان میں نہ ہوتے مولوی لوگ تو لوگ صحابہ رسول اللہ پر براہ راست تیر چلاتے لیکن اب مولوی کہہ کر بات رسول اللہ کی ہوتی ہے صحابہ کی ہوتی ہے ہمیں تیر مارتے ہیں اور مولوی ایسے مولوی یوں کہتے مولوی یوں کہتے حالانکہ مولوی بات بناتا نہیں ہے مولوی بات بتاتا ہے تو حضرت ہنس کے فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن اس پر بھی اجر ملے گا کہ تم آن بن گئے ورنہ ان کے منہ تو صحابہ اور رسول اللہ پر بھی کھل جاتے لیکن بیچ میں مولویوں نے ایسا مولوی بیچارہ کون ہوتا ہے مولوی تو ناقل ہے اللہ رسول کی بات کا ناقل ہے اس کو وارث قرار دیا ہے تو وارث جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہوتی اس کے پاس موروث کا ہی مال ہوتا ہے جو وہ دیتا ہے اس کو وارث کہا جاتا ہے ورثۃ الانبیاء اس نے فرمایا اپنی طرف سے تو کوئی بات بناتا بھی نہیں ہے لیکن مولویوں کا نام تو فرماتے تھے چلو اتنی حیا کرتے ہیں کہ بڑوں کا ہمارا نام لے لیتے ہیں بزرگوں کو رگڑنا اور بزرگوں کو برا بھلا کہنا ہے عجیب لوگ ہیں مولانا رومی نے ایک عجیب بات کی تم نے سن لو کان کھول کر ہے خدا ایک قومیں رسوا نہ کر اللہ نے کبھی کسی قوم کو کسی انسان کو رسوا اس وقت تک نہیں کیا تا صاحب دلے در تا صاحب دلے نامت بدل جب تک کسی اللہ والے کا اس نے دل نہیں دکھایا اس وقت تک اس پر عذاب نازل نہیں ہوا کیونکہ خدا کی ذات اپنے بارے میں حلیم ہے اس کی ذات کو لوگ کیا کچھ کہتے ہیں لیکن حلم اور بردباری برتتی ہے لیکن اس کے پیارے کو جب کوئی کچھ کہتا ہے تو پھر فوراً عذاب پکڑ لیتا ہے خود کو کچھ کہتے رہتے تو دنیا کہتی آ رہی ہے مشرق جو ہے وہ اللہ ٹھیک تو کہہ رہا ہے نا اللہ کے مواد پر لا رہا ہے ایک روٹی بھی کھا رہے ہیں ان کو سب کچھ مل رہا ہے لیکن پیغمبر سلام کی گستاخی کرے گا صحابہ کی گستاخی کرے گا اولیاء کرام کی گستاخی کرے گا فوراً عذاب نازل ہوگا فوراً عذاب نازل اور بخشش نہیں من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب دو ہی جگہ ہیں جو اللہ نے جنگ کے لیے کہا ہے ایک سود خور کے لیے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ اور ایک اللہ کے پیاروں کے لیے اس کو جب کوئی بھونکے گا اور ان کو کوئی ایذا دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صاحب فرماتے ہیں قد آذنت بالحرب اللہ فرماتے ہیں کہ میں اعلان کرتا ہوں جنگ کا ان کے خلاف جو ہمارے پیاروں کو ایذا پہنچاتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں حضرت مانا کرتے ہیں جو فائد الفواد میں ان کے بڑے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فرمایا اس سے اللہ کے عاشق ہے رسول اللہ کے عاشق ہے جب میدان معاشر میں اللہ کی زیارت کریں گے رسول اللہ کی زیارت کریں گے کہیں گے ہم نے میدان معاشر سے نہیں جانا انہیں کہیں گے تمہیں جنت اعلان کر دی چلے جاؤ انہیں کہا ہم نے تو آپ لوگوں کے لیے سارا کچھ کیا ہے زندگی تمہارے نام پر گزار دی اب تم یہاں نظر آ گئے اب تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں پتہ نہیں بعد میں چھپ جاؤ کب نظر آؤ گے اور فرمایا تو اللہ فرمائیں گے ان کو سونے کی زنجیروں میں باندھ کر جنت میں لے جاؤ ابھی تو میرا جلال دیکھا ہے وہاں جب میرا جمال دیکھیں گے تو اور مستی آئے گی کہ عاشق کو محبوب غصے میں بھی ہو تو پیارا لگتا ہے غصے میں بھی پیارا لگتا ہے اس لیے تو جب عاشق ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی مشکل آئے وہ پھر بھی راضی رہتا ہے خوش ہوتا ہے خوش ہوتا ہے جابر بصریہ رحم اللہ کا واقعہ حضرت تھانوی رحم نقل کیا ہے کہ کچھ دن فاقہ نہیں ہوا فاقہ لوگ کہتے ہیں اخبار میں فاقے ہو رہے ہیں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے فاقے تو پیاروں کو دیتے ہیں اجنبیوں کو تھوڑی دیتے ہیں فاقے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ اور بات ہے بدماشی میں نالائکی میں اپنے گدھے پن میں خدا کے آئے رزق کو ضائع کر دے اور پھر مشکل میں پڑ جائے یہ اس کی اپنی غلطی ہے ورنہ فاقے پیغمبروں پر آتے ہیں صحابہ پر آتے ہیں اللہ کے ولیوں پر آتے ہیں ایسے نہیں آتے ہیں کہتے فاقہ ہو گیا جس کے کارن میں اس نے خودکشی کر لی فاقے کی وجہ توبہ توبہ توبہ
اگر خودکشی کرتی سارے صحابہ خودکشی کر لیتے، پیٹ پر پتھر باندھے پھرتے تھے، گناہ کی وجہ سے، خدا سے دوری کی وجہ سے، کہ کسی گناہ کی پکڑ ہے کہ حرام موت مرا ہے، خاتمہ اس کا خراب ہوا ہے۔ میں کبھی ایسی خبر پر یقین نہیں کرتا، بعد میں تحقیق سے بعد بھی یہ سامنے آتی ہے، بدماشی اور کمینے پن کی وجہ سے ایسا کیا اس نے، کسی گناہ میں مبتلا تھا، جس گناہ نے اس کے دل کو ایسا پکڑا، جب خدا دل کو پکڑ کے ایسے نچوڑتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ حضرت مفتی رشید صاحب لدھیانوی رحم اللہ سے شعر میں نے کئی بار سنا، ان کی مجلس فرماتے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، دل پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کو پکڑتا ہے، اور بادشاہ جب دوستی کرتا ہے تو پھر مال بھی بادشاہ کو دیتا ہے۔ یہاں میرے شیخ فرماتے تھے ناف سے اوپر فرق ہوتا ہے، ناف کے نیچے کے تقاضے تو سب کے، لیکن یہاں سے فرق ہے کہ یہاں کون ہے۔ شاہ ولی اللہ رحم اللہ جامع مسجد میں، دلی کے جامع مسجد میں کھڑے ہو کر للکارا کرتے تھے مغل بادشاہوں کو، دل دارم جواہ پار عشق تحویلش، اے لوگوں میرے دل میں اللہ کے محبت کے کچھ موتی ہیں کہ دارت زیر گردو میر سامان ہے کہ مندارم، اس نیلے آسمان کے نیچے کوئی ایسی دولت والا ہے تو میدان میں آئے۔ یہاں دیتے ہیں، چھپا کر دیتے ہیں، یہاں مال ہوتا ہے، یہی مال آگے جانے والا ہے۔ بولو بھائی، قبر میں کسی اور کا مال گیا ہے؟ ملتان میں کوئی رواج ہے کہ منجی بستر کو ڈھوڑ ڈنگر ان کو نال قبر پور دے ہمن ہے اس طرح کئی نہیں نا، سمانی نال جان دی ہوئے سمانی داغ دی گھروں رخصت کرنے جا میاں اللہ مالک کے تیرا جا، پیچھے بھی نہیں جاتی، اتھر روکا نہیں یہی ہے، یہ جاتا ہے۔ اگر یہاں اللہ رسول کی محبت ہے، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں، خواجہ مجذوب صاحب سے بات فرمائی، اور یہ بات جس نے سنی حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے میرے شیخ کو بتائی کہ میں بھی اس مجلس میں تھا، اور میں بھی فقیر بھی پہنچا ہوا تھا، اکثر ایسا کچھ ہو جاتا تو ہماری کراچی حاضری لگ جاتی تھی، یہ عجیب بات ہے، تو کوئی مسئلہ ایسا ہوتا کسی بزرگ میں آنا تو ہم پہلے سے وہاں پہنچے ہوتے تھے۔ اس لیے میں ہمیشہ دعا کرتا اللہ دنیا سے میرے شیخ جائے تو میں دوری پر نہ ہوں، کیونکہ میں ایک تو ویسے ہم دور رہتے ہیں، پھر مسافرت، لیکن عجیب بات ہے وفات سے 2 دن پہلے میری حاضری ہو گئی، اور الحمدللہ حضرت والا کی جو وفات ہوئی تو حضرت کا سر مبارک میرے ہاتھ میں تھا، حضرت کو غسل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور کفن دینے کی اور حضرت کے اعضائے وضو پر خوشبو لگانے کی سعادت بھی عطا فرمائی، اللہ کا شکر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھاٹ ملنے کے وہ آپ خود بتلاتے ہیں۔ کیا بات ہو رہی تھی بولو بھائی؟ خواجہ مجذوب سے بات فرمائی، شاباش، یہ میرے شیخ کا مجھ پر اثر سے، میرے شیخ فرماتے اکثر میری ڈیوٹی ہوتی کہ جہاں سے گاڑی کانٹا بدلے تو اسٹیشن یاد رکھے۔ تو حضرت نے خواجہ مجذوب، خواجہ صاحب مرتے ہی دل دیکھا جائے گا کہ اس میں تم ہمارے لیے کیا رکھتے ہو، مرتے ہی۔ اس لیے آپ وہ حدیث دیکھیں، حضرات علماء کرام موجود ہیں، فرشتے آ کر پوچھتے ہیں من رب کا ما دینو کا من حاضر رجل، بعد بھی جواب دے دیتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ لفظ دیکھیں، انا لنعلم، ہمیں پہلے سے پتا تھا۔ پہلے سے کیسے پتہ لگ گیا تمہیں بھائی؟ سوال اب ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ اوپر سے بتا دیا گیا تھا میاں ہمارا بندہ ہے، ذرا خیال کے ساتھ سوال جواب کرنا، کیونکہ پاسپورٹ پر تو سب کے ٹھپا لگانا پڑتا ہے چاہے وزیر اعظم ہو، لیکن پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے۔ انا لنعلم، ہمیں پہلے سے پتا تھا، انک لموقن، تو یقین اور ایمان والا بندہ ہے۔ منافق مرتاب، انا لنعلم، ہمیں پہلے سے پتا تھا، تو بتوا جائے، ہم تو انتظار میں کر رہے ہیں، سوال پورے کر، اور پھر یہ گرز تیار ہے تیرے مارنے کے لیے۔ دل دیکھا جائے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ فاقہ نہیں ہوا کئی دن، فاقہ نہیں، تو رونے لگی، اللہ کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں، جو اماں کیوں چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہمارے ساتھ، فاقہ نہیں آیا، فاقہ آتا تو پتہ چل، تو صنم نے فرمایا جب آپ کو خزانوں کی چابیاں دی گئی تو کیا فرمایا، اللہ خزانے نہیں چاہیے، ایک دن روٹی کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں میں صبر کروں۔
اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسین ٹونکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ ہم میں سے تو کوئی فقیر رہنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا راتوں رات امیر ہو جائے، اس لیے بڑے بڑے گھروں میں اور لالچ میں جا کر چھلانگے مار دیتے ہیں اور زندگی بھر کی پونجی ضائع کر دیتے ہیں۔ لالچ کی وجہ سے راتوں رات ڈبل شاہ کے ہاتھ میں دے کر ٹرپل شاہ جو ہے 4 شاہ جو ہے وہ بن جائیں، راتوں رات امیر ہو جائیں۔ ہمارا فقر اضطراری ہے، آپ کا فقر اختیاری تھا۔ آپ نے کہا اللہ ایک دن کھانا کھاؤں تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کروں، اور بھوک بھی کیسے انداز میں، سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، روزانہ تشریف لاتے اشراق کے وقت، چاچ اشراق یہی ٹائم ہوتا تھا، 9-10 بجے مجلس ختم ہوتی، آ کر پوچھتے اماں سے ہے ہمارا آئندہ کے غدا ناشتہ کھانا ہے، کیونکہ 2 کھانے ہوتے تھے، غدا اور عشاء۔ یہ تیسرا کھانے کی جو ہم نے بدعت ڈالی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اماں عائشہ کہتی ہے سب سے پہلی بدعت جو امت میں آئی ہے وہ زیادہ کھانا ہے۔ یہ عجیب ہے، اماں کا قول ہے کہ سب سے پہلی بدعت جو امت میں آئی وہ زیادہ روٹی کھانا ہے۔ یہ ناشتہ ایڈ کر دیا، ورنہ غدا اور عشاء، غدا 9-10 بجے اور عشاء عصر کے بعد یا مغرب کے بعد۔ عصر کے بعد صحابہ کھا لیتے تھے، صحت اچھی تھی۔ ہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ساری چمڑی کی چربی کر دو، وہ پیسے لیتا ہے، جب اس کو پیسے دیتے ہیں تو چربی ویسی ختم ہو جاتی ہے، اتنے زیادہ پیسے لیتا ہے۔ بتاتا ہے 4-5 لاکھ، 5 لاکھ میرے خیال 5 لاکھ کم از کم ہے، 10 لاکھ کا بھی آپریشن کرتے ہیں چربی اتارنے کا۔ سنت پر عمل کرو، کم کھاؤ، قلت طعام۔ تو فرمایا پیغمبر سلام آتے، فرمایا اندہ کے غدا ہے، یہ ناشتہ نہیں ہے، ناشتے کو فطور کہتے ہیں، غدا سے مراد وہی دوپہر کا کھانا سمجھ جائے۔ اس کے بعد قیلولہ فرماتے تھے، پھر زور و دیتے تھے۔ لا یا رسول اللہ، یہ روزانہ کا جواب ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ انی صائم، میں نے روزہ رکھ دیا، میں نے صرف روزے کو صبر قرار دیا۔ یہ شکایت نہیں ہے کہ روزانہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسودین، گھر میں 2 ہی چیزیں ہیں، پانی ہے اور کھجور۔ پانی بھی کالا ہوتا ہے اپنی اصل کے اعتبار سے، 2 اسودین، 2 کالی چیزیں۔ انی صائم، میں نے روزہ رکھ لیا۔ اللہ کی شکایت نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ روزانہ یہ حال ہے کہ روزانہ گھر میں آتے ہیں کہ لاکھ لفظ مجھے سننے ملتا ہے، بلکہ کہا جو غم ملا غم جانا بنا دیا، جو غم ملا غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا، آسان زندگی ہو گئی، ہر غم کو مولک طرف لے گئے، مولک۔ کیونکہ جب انسان پر غم آتا ہے، حضرت والد صاحب ہمارے بہت تاکید فرماتے تھے، مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ زندگی ان کی غموں اور فاقوں میں گزری تھی، انہوں نے فاقے کیے تھے۔ تو فرمایا کرتے تھے، اس حدیث کو بیان کرتے تھے کہ جب غم آتا ہے انسان پر، پریشانی آتی ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اللہ فرماتے انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے بالکل پاس ہوں۔ تو والد صاحب فرماتے تھے اس وقت جو قرب کا انسان کو درجہ ہوتا ہے اس کو واویلے میں ضائع کر دیتا ہے، اگر اس وقت رجوع اللہ کرے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے۔ میں اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں، ہمارے والد صاحب عمر والے بھی تھے، عمر رسیدہ تھے، 90 سال کی عمر تھی، اور بیمار بھی کچھ رکھتے تھے، ہسپتال میں بھی رہے، ہمیں خدمت کا موقع ملا، اور ان کا ایک لفظ میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، یہ باقی ہا ہو یہ تو ہے، ہا ہو ہے بس، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک لفظ کہ میں اپنی اولاد سے خوش جا رہا ہوں، یہ نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم سب ہم اس کو جانا کیا، اس لیے ہمارا کام کیوں الحقنا بہم ذریتہم، اللہ فرماتے ہیں ہم بڑوں کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما الفناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے اعمال کر کے نیچے نہیں لائیں گے، ان کو اوپر لے جائیں گے، کیونکہ فضل ہے، ان کو نیچے کرنا عدل کے خلاف ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے نیک آدمی کی اولاد چلی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، ان کو خوش کرنے کے لیے نالائق اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ بزرگوں کے اولادوں کو بھی نہ بونکا کرو بھائی، ایمان کے ساتھ چلے گا وہ بھی انہی کے ساتھ ہو جائیں گے، تو سب ایک دے رہ جاؤ گے۔
الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. ہاں ایمان کے ساتھ جائیں دنیا سے بھی، ایمان لے کر دنیا سے جائیں. کیا بات ہو رہی تھی حضرت والد صاحب کے، ہے نا؟ تو حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا، کچھ پہلے سے اندازہ تھا جانے والے، ہمیں خدمت کا موقع بھی ملا الحمدللہ. اور بڑی عجیب شان کے ساتھ گئے. حضرت مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمہ اللہ آئے ہوئے تھے، ملتان اجلاس میں آئے تھے، پھر عیادت کے لیے آئے. فرمایا کرتے تھے سینکڑوں سال پہلے جن بزرگوں کی موت کا ہم نے سنا تو ہم کہتے تھے ہوں گے، لیکن آپ کے والد صاحب کی موت سے ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی ان کی باتیں ٹھیک تھیں، کیونکہ پہلے سے خبر دے دی میں نے پیر کو جانا ہے. کیونکہ عشق رسول میں ہمیشہ دعا کرتا اللہ مجھے اس دن موت دینا جس دن محبوب گیا ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر کی تمنا تھی. یہ عاشق ہے. موت جو موت غیر اختیاری ہے، مجھے بتائیں بہت غیر اختیاری ہے، لیکن غیر اختیاری کے اندر بھی اتنا زور لگاتے ہیں کہ اختیاری بن جائے. ہم تو اختیاری کام نہیں کرتے، ہم اختیاری کام نہیں کرتے، غیر اختیاری. فرمایا جب سے میں نے بخاری شریف شیخ الاسلام حضرت مدنی سے پڑھی اور میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تمنا پڑھی کہ اللہ مجھے موت اس دن دینا جس دن محبوب گیا ہے. حالانکہ جمعرات کی رات کی موت، جمعے کی دن کی موت کی فضیلت ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، لیکن عاشق ابو بکر کی طرف دیکھو، اللہ نہیں جمعے بغیر حساب کتاب کا مسئلہ نہیں، مجھے تو نقشے پائے پیغمبر پر جانا ہے، مجھے پیر کی موت چاہیے. کہ پیر کی موت کی کئی فضیلت نے، علماء بیٹھے ہیں الگ سے کوئی حدیث ہو پیر کو فوت ہونے والا، جمعے کا فوت ہونے والے کا ذکر ہے، جمعرات کی رات کو فوت ہونے والے کا ذکر ہے. پیر اس لیے لکھا ہے کہ پیر کی موت والا جمعے والے کی موت والے سے کہیں آگے ہے، نہ صرف بخشش ہوگی بلکہ محبوب کا قرب بھی دے دیا جائے گا. کیونکہ عشق کی طاقت عجیب ہے. تو والد صاحب نے فرمایا اس وقت سے میں بھی تمنا کرتا ہوں. جب میں طالب علم تھا 1942 میں، میرے والد نے 2 دفعہ دورہ کیا، ایک دفعہ 1940 میں، پھر 1942 میں 2 دفعہ دورہ کیا. کیونکہ ایک دفعہ دورہ کیا تو چین کے طالب علم تھے اور دوبارہ دورہ کیا تو مہاجر ہو کر کیا، کہ مہاجر ہونے کے بعد کی فضیلت الگ ہے. لہذا مہاجر ہو کر دوبارہ دورہ کیا، 1942 میں کیا. فرمایا پیر کو، حضرت سے فرمایا حضرت اتوار کو حضرت کل شام تک آپ نے نہیں جانا. جان صاحب سے فرمایا کہ حضرت آپ مجھے بہت کام بھی ہیں، عیادت ہوگی، طبیعت بھی مناسب ہے آپ کی، ٹھیک ہے کچھ؟ فرمایا نہیں. رک گئے. اگلے دن چاند کا فجر کا وقت ہوا، ہمارے بھائی سے کہا ڈاکٹر جمیل صاحب سے میری چارپائی سیدھی کرو، مجھے چشمہ دو، میں نے فرشتے دیکھنے کدھر سے آنے. اور واقعی ہم جب ہسپتال پہنچے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب رات کی ڈیوٹی دیتے تھے، دن میں صبح فجر میں دیکھا تو حضرت والد صاحب چشمہ لگا کر ایسے ایسے دیکھ رہے. بھائی جی خیریت تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا فرشتے دیکھ لیں کدھر سے آتے لینے کے لیے. اتنے میں حضرت دھان صاحب تشریف لے آئے. کہا ابا جی یہ فرما رہے ہیں. اچھا عجیب بات ہے. پاس بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا مولانا فرشتے آ گئے ہیں، فرشتے آ گئے ہیں، لہذا تم سورہ یاسین پڑھو، میں ان کے ساتھ وہ کرتا ہوں، تم سورہ یاسین پڑھو. ایسے فرمایا. حضرت فرمایا کرتے تھے ہم نے پہلوں کی موت سنی تھی کہ دونوں عالم سے وہ لوگ متعلق رہا کرتے تھے، ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوتی تھی، ان کا قلب اتنا قوی ہوتا تھا، ذات الہی پر اتنا مان ان کو ہوا کرتا تھا تاکہ تمہارے والد کی موت دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا. تو ہماری والدہ جب فوت ہوئی تو اچانک انتقال ہو گیا. حالانکہ ان کی صحت اچھی تھی، لیکن ایک بات فرماتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں نانی بھی تھی، ہماری نانا جان فوت ہو گئے تھے، مامو تھانی ہمارا، تو وہ بھی ہمارے پاس تھی، وہ فالج زدہ تھی، اما ان کی خدمت کرتی، ابا جی کی خدمت کرتی. صبح فجر سے اٹھتی، رات 12 بجے سونا ملتا والدہ کو، تو رویا کرتی تھی کہ میرا کوئی مخدوم نہیں رہا، میں بیکار ہو گئی. تو 1 سال میں پیچھے چلی گئی، 11 مہینے میں. تو ہمیں بہت صدمہ ہوا، بہت صدمہ، دل پھٹنے لگا کہ ابھی تو والد گئے اور پھر والدہ گئی، اور پھر ہمارا کوئی قوم قبیلہ ہے نہیں، سارا قوم قبیلہ ہمارا چین میں، کوئی چاچا نہیں، کوئی ماما نہیں ساتھ پہ ہاتھ رکھنے والا. بھئی یہ کیا بول.
دل پھٹنے لگا. والد صاحب کی بات یاد ہے. اوہو 2 رکعت پڑھی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے جتنی دعائیں کی ساری قبول ہو گئی. ایک ایک کر کے جائے ایک ایک. ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ قلوبہم، بھائی میں اتنا قرب تجھے دے دیتا ہوں جب تجھ پر وہ غم لاتا ہوں تیرا دل توڑتا ہوں. اور اس میں بھی حکمتیں رکھی ہے کہ تیرے میرے دل میں جو غلاظتیں دنیا کی جمع ہو جاتی ہے ان کے اوپر ڈنڈا مار کر ان کو توڑتے ہیں تاکہ غلاظتیں نکل جائیں اور تیرا دل خالص میرے لیے ہو جائے. لعلہم یتضرعون، تاکہ تم زاری کرو میرے ہو جاؤ. اس لیے پیغمبر سلام جب مشکل آتی ففضل الصلاۃ، نماز کے لیے دوڑتے. فضل الصلاۃ، نماز کے لیے. اللہ کے دربار میں اللہ سے دوری نہیں، ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. وہ حضوری اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو بچا بچا کے نہ رکھ، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ نہ ساتھ. بس میرے دوستو بیان ختم. نمبر 1 پیغمبر سلام کے راستے کو اپناؤ، اپنے ظاہر باطن کو رسول اللہ کے کہنے پر بناؤ. زندگی ختم ہونے والی، کوئی قیمت نہیں اس کی، یاد رکھو. آدھی سے زیادہ دنیا میں گھماؤ، کوئی قیمت نہیں جس کو تم قیمت سمجھتے. اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں. ہر جگہ لوگ پریشان ہیں، تم ہی پریشان نہیں ہو، ہر جگہ پریشان. میں نے لندن میں سڑک کے اوپر فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے دیکھا انگریزوں کو. 10 انگریز سو رہے تھے، انگریز اور انگریزیاں فٹ پاتھ پر. میں نے گاڑی رکوائی، میں رات کو بیان کر کے آیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ان کا مکان نہیں؟ کہا کہ نہیں ان کے پاس بھی مکان نہیں. ایسے بہت لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں. ویسے لندن کا نام ہے. یہ خدا روٹی دیتا ہے، زمین والے روٹی نہیں پیدا کرتے، اوپر سے آتی. جس کو تنگی کرنا چاہے قابض اور باسط ہے. لندن امریکہ میں بھوکا مار دے، امریکہ میں بھوکا مار دے اور دینے پہ آئے ایک گاؤں بستی کے اندر روٹی دے دیں. کیا مشکل ہے ان کے لیے؟ کچھ مشکل نہیں. ادھر سے رابطہ کر جس نے دینا ہے. اور الرزاق ذو القوت المتین. اس لیے اپنے ظاہر باطن کو رسول اللہ کے فرمان پر بناؤ. ہمت کر کے بناؤ. ایک مٹھی لالی رکھو، ایک مٹھی رکھو تاکہ رسول اللہ کا سامنا کر سکے. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہے، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا. اس کو معمولی نہ سمجھو. یہ 24 گھنٹے اجر دیتی ہے. سو بھی رہو تو اجر لکھا جاتا ہے، بیت الخلاء میں بھی ہو تو اجر لکھا جاتا ہے. عجیب بات ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو. فوق سفید بال آ جائیں تو یہ تو بخشش کا سرٹیفکیٹ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے سفید بالوں کو عذاب دینے والے سے شرم آتی ہے. اس بات والے بابے خوش رہو، خوش ہو جاؤ، جاندی ہورا نہ نپٹ جاؤ. لیکن جوان ہو گئے بڈے نہیں. جی اس طرح ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا، انہیں جناب ایسی ہو روئے گی، ہو رہی ہے ایسی فیلکار فلانی فلانی فلانی. آخری کمرے جاوے گا تو اتنی ہوندی بیگم بیٹھی ہوئی جی. لوگ کھڑے ہو گئے جمعے تقریر. او مولوی صاحب اور پہلے حدیث روک دینی تھی، اندہ آخر ضروری ذکر کرنا چاہیے سوانی. لیکن ایک حدیث میں دلیل بھی دیتا ہوں کہ یہ سردار کیوں بنے گی حوروں کی. رسول اللہ سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ ہم کیوں سردار ہوگی؟ کہا کہ اس لیے کہ تم نے نمازیں پڑھی ہیں، تم نے روزے رکھے ہیں، بچے پیدا کیے ہیں، شوہر کی اطاعت اور خدمت کی ہے، گھر کا کام کاج کیا ہے. تم نے جو دنیا میں نیکیاں کی ہیں ان کا اضافی نور تمہارے چہرے پر ہوگا جو حوروں کے چہرے پر نہیں ہوگا. جب ہوگا اضافی ہوگا تو سردار ہوں گے نا. آج سے اپنی بیویوں کی قدر کرو جا کر، ٹھیک ہے؟ کرو گے نا. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. ہم عائشہ فرماتے لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد شروع ہوتا ہے، میرا عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے جب میرا محبوب مسکراتے ہوئے میرے گھر میں آتا ہے. روشنی ہو جایا کرتی تھی کمرے. اور آج اگر مولوی صاحب صوفی صاحب سے تسبیح آتے تھے تو کنی تھلے کہیں لگتا ہے جو عرش کو اتر کے آیا ہے. اور اگر مچھا آ تو مچھا ہے تاکہ بیگم بچے آخر اللہ میاں جلدی کسی پاس سے ابا کو کم پائے جب تو نکلے. سنت کے خلاف ہے. محبت پیار سے تو یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ سنت ہے. یہ سنت نہیں نظر آتی، یہ سنت کو پورا کرو. اور نمبر 2 پیغمبر سلام کی سنتوں کو اپناؤ. ایک ایک چیز میں دیکھو
کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں یہ سنت کے مطابق، اس سے چھوٹا نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت کوئی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ کی نگاہ محبت اس پر پڑتی ہے اسی وقت۔ نمبر 3، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تقوی اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ ہوگا جو متقی ہوگا، کا دنیا کے کسی بھی کونے کا ہوگا، میرے ساتھ چاہتے ہو گناہ چھوڑو۔ گناہ دلیل ہے کہ اللہ رسول کے خلاف چل رہا ہے، نفس اور شیطان کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو کیسا عاشق ہے یہ بھائی؟ کیسا عاشق ہے؟ عاشق تو جان دے دیتے ہیں، یہ تو چھوٹی سی چیزیں چھوڑنا ہے۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ہم پورے اہل ملتان کی طرف سے آپ سب کی